کوشچن کیا کہ مغرب میں بعض لوگ لائٹیں آن کر دیتے ہیں گھر کی، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آئے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو اور گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق دنیا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی جنات وغیرہ باہر نکلتے ہیں۔ اور تشریح اس کی شرح یہی بیان کی کہ وہ بعض اوقات بچوں پہ اپنے اثرات مرتب کر لیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو مغرب سے پہلے گھر میں داخل کر لیا جائے۔ لیکن گھر کی لائٹیں جلانے کا کوئی شرعاً مطالبہ نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے آن کرنا چاہیں، چلو مغرب ہو گئے آن کر لیں، الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت آن کرنا کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا باہر کے صحن کی، لیکن 8 کمرے سب کی لائٹیں جلا دو، تو یہ تو اسراف میں ہی آئے گا کہ فضول خواہ آپ لائٹیں جلا رہے ہیں۔ ان لائٹوں کے جلنے سے ایسا نہیں ہے کہ جن ڈر کے بھاگ جائے گا اور لائٹیں بند ہو تو اندھیرے کے اندر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تو آنا ہو تو اس کو آ ہی جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جلانا چاہیں تو مرضی ہے، لیکن جبکہ اسراف نہ ہو۔ فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا، گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ ابھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں، تو کیونکہ ہمارے یہی مطلب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں اس کو، بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، بعض لوگ لیٹ پہنچتے ہیں تو اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، یا بعض مسافروں والی مسجد جیسے اسٹیشن والی مسجد ہوتی ہے، بس اسٹاپ پہ مساجد ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے رہتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے رہتے ہیں، ان کے لیے؟ دیکھیں ویسے یہ حکم ہر مسجد کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نماز پڑھا کے چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو یعنی انہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی سے ثابت ہے کہ لیٹ ہو جانے پر جماعت قائم کی گئی ہے۔ تو مسافر والی مسجد میں تو شبہ ہی نہیں ہے، لیکن عام مساجد کے اندر کوئی دیر سے آئے تو جماعت قائم کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، اگر آپ کبھی کبھار ہو جائے تو چلے الگ بات ہے، اس کو عادت نہ بنائیں۔ اگر عادت بنا لیتے ہیں، یعنی ہفتے میں 2-3 بار آپ ایسا کرتے ہیں، تو شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات امام صاحب گھبرا جاتے ہیں کہ ضرور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنا گروپ بنا رہے ہیں، اور ایک کلیش کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں اگر آپ دیر سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ یا تو ماحول سازگار ہو تب جماعت ثانیہ قائم کرنے میں حرج نہیں، اور اگر ماحول سازگار نہیں ہے، فتنہ فساد، بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو اپنے گھر پہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔